العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب الاسفار بالفجر لقوله علیہ السلام اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی يستحب التعجیل في كل صلاة والحجة عليه ما رویناه وما نرويه. والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء لما روينا ولرواية أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرواية أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده. والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين هو الصحيح والتأخير إليه مكروه. اور فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ وہ وقت ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں تعجیل مستحب ہے، لیکن ان کے خلاف وہ روایت بھی حجت ہے جسے ہم بیان کر چکے، اور وہ روایت بھی حجت ہے جسے آئندہ ہم بیان کریں گے. اور موسم گرما میں ظہر کو ٹھنڈک میں پڑھنا جبکہ موسم سرما میں اسے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی وجہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی وجہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں جلدی کرتے تھے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو آپ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے. اور گرمی سردی دونوں موسم میں عصر کو اس وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے میں نوافل کی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اور تغیر شمس سے سورج کی ٹکیا کا متغیر ہونا معتبر ہے، اور وہ اس کا اس حال میں ہو جانا ہے کہ آنکھیں چکا چوند نہ ہو، یہی صحیح ہے. اور اس وقت تک عصر کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. عزیز طلبہ کرام، فجر، ظہر اور عصر کے مستحب اوقات کا بیان ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز کو اسفار یعنی اجالے میں پڑھنا مستحب ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر دلیل ہے. اور اس فرمان سے وجہ استدلال بعین طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ اسفار میں فجر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور امر کا ادنا درجہ استحباب ہے، لہذا آپ کے اس فرمان کو استحباب پر معمول کیا جائے گا، اور اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب قرار دیا جائے گا. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اسفار میں نماز فجر، روشنی کر کے نماز فجر کو پڑھنا مستحب ہے. صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ اسفار میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے اتنی دیر پہلے نماز پڑھی جائے کہ اگر دوبارہ نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو وضو کر کے قراءت مسنونہ کے مطابق دوبارہ نماز پڑھی جا سکے. اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کو جلدی پڑھنا مستحب ہے،
اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ وقت کے نصف اول میں نماز پڑھ لی جائے۔ لہذا جب تمام نمازوں میں تعجیل مستحب ہے تو ظاہر ہے کہ فجر میں بھی تعجیل مستحب ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح فینصرف النساء متلففات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو عورتیں اپنی اوڑھنیوں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وجہ استدلال یوں ہے کہ اس میں غلس ہی کے اندر نماز سے فارغ ہونا اور عورتوں کا واپس ہونا ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ غلس اسفار سے پہلے ہے، کیونکہ غلس تاریکی کو کہتے ہیں، جبکہ اسفار اجالے کا نام ہے۔ غلس تاریکی کو کہتے ہیں جبکہ اسفار اجالے کا نام ہے، اور صبح میں تاریکی کے بعد ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجیل فرماتے تھے، اور تعجیل ہی مستحب ہے۔ ہماری طرف سے اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث فعلی ہے اور ہماری بیان کردہ حدیث قولی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب فعلی اور قولی حدیث میں تعارض ہو تو قولی حدیث راجح ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں من الغلس کا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہیں بلکہ کسی راوی کا ہے۔ عورتوں کی عدم شناخت کا سبب راوی نے من الغلس سمجھا اور اس کا اضافہ کر دیا، اس لیے کہ یہی روایت ابن ماجہ شریف میں صفحہ نمبر 49 پر مروی ہے، اس میں من الغلس کا اضافہ نہیں ہے۔ نماز ظہر کا حکم یہ ہے کہ موسم گرما میں اسے ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے، جبکہ موسم سرما میں کچھ تعجیل کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی پہلی دلیل وہ روایت ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی، یعنی ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، اور دوسری روایت حضرت انس کی یہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء بکر بالظہر واذا کان فی الصیف ابرد بها، یعنی ٹھنڈک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو جلدی پڑھتے تھے اور گرمی میں اسے ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ اس مسئلے میں یہ حدیث نہایت واضح ہے، اور سردی گرمی دونوں موسم سے متعلق حنفیہ کے نظریے اور ان کے مسلک کی مؤید ہے۔ وتاخیر العصر، فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز گرمی اور سردی دونوں موسم میں تاخیر سے پڑھنا افضل اور مستحب ہے، اور استحباب کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لہذا جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی نوافل پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ لیکن اس تاخیر میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اتنی تاخیر بھی نہ ہو جس سے مکروہ وقت میں نماز ادا کرنی پڑے۔ صاحب ہدایہ نے اس تاخیر کی غایت تغیر شمس قرار دیا ہے، یعنی سورج کی ٹکیا میں تغیر و تبدل آنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینا مستحب ہے، اور بالکل اس وقت میں عصر پڑھنا کہ نگاہ سورج کی ٹکیا پر جمنے لگیں مکروہ ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال أمتي بخير ما أجلوا المغرب وأخروا العشاء۔ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت اس وقت تک ہمیشہ خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر کرتی رہے گی۔ مغرب کے مستحب وقت کی تفصیل، مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی یعنی اذان کے بعد زیادہ تاخیر کیے بغیر پڑھنا مستحب ہے، اور اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہی یہود اس نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے، لہذا اگر ہم بھی تاخیر سے پڑھنے لگیں تو ظاہر ہے کہ یہود کی مشابہت لازم آئے گی، اور ہمیں ان کی مشابہت سے ہر حال میں بچنا، اور بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مغرب میں تعجیل کی جائے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ مغرب کو جلدی اور عشاء کو تاخیر سے پڑھتے رہیں گے اس وقت تک وہ خیر پر قائم رہے گے۔ اس فرمان سے بھی مغرب میں تعجیل ثابت ہو رہی ہے۔ وتاخیر العشاء الى ما قبل ثلث الليل لقوله عليه السلام لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى ثلث الليل ولان فيه قطع الثمر المنهي عنه بعده وقيل في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع الثمر بواحد فيثبت الإباحة وإلى نصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع الثمر قبله۔ اور تہائی رات سے پہلے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا، اور اس لیے بھی کہ اس میں اس قصہ گوئی کا خاتمہ ہے جو عشاء کے بعد مکروہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ گرمی میں عشاء جلدی پڑھ لی جائے تاکہ جماعت میں قلت نہ ہو، اور نصف لیل تک عشاء کو مؤخر کرنا مباح ہے کیونکہ دلیل کراہت یعنی تقلیل جماعت سے دلیل ندب یعنی عشاء کے بعد کسی کے ساتھ بات نہ کرنا معارض ہے، لہذا اباحت ثابت ہو جائے گی، اور نصف اخیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں تقلیل جماعت ہے، جبکہ قصہ گوئی تو اس سے پہلے ہی منقطع ہو چکی ہے۔ عشاء کا مستحب وقت، مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا دونوں موسم میں مستحب ہے۔ اس پر پہلی دلیل تو یہ حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھتا۔ اور اس تاخیر کی دوسری علت اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد لا یعنی باتوں اور قصہ گوئیوں سے منع فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے جب عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے گی تو لوگوں کو اس کے بعد گھر جانے اور گھر جا کر آرام کرنے اور سونے کی فکر ہوگی، نہ کہ گپ شپ مارنے کی، اس لیے اس حوالے سے بھی عشاء کو ثلث لیل تک مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ وقیلا، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو گرمی میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے اور لوگ جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے گا تو بہت سے لوگ جماعت میں شریک نہیں ہو سکیں گے اور جماعت میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اس لیے گرمیوں میں تو عشاء میں بھی تعجیل مستحب ہے۔ والتاخیر، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ عشاء کو نصف لیل تک مؤخر کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس اباحت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو طرح کی دلیلیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہے۔ نمبر، جماعت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے تو تاخیر مکروہ ہے۔ نمبر ایک، جماعت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے تو تاخیر مکروہ ہے۔ نمبر دو، لیکن اگر عشاء کو مؤخر کیا جائے تو قصہ گوئی نہیں ہوگی، اس فائدے کے تحت تاخیر عشاء مندوب ہے، اور صورت مسئلہ میں دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہیں، اس لیے اذا تعارضا تساقطا پر عمل کرتے ہوئے مکروہ اور مندوب دونوں کو ختم کر کے یوں کہیں گے کہ تاخیر نہ تو مکروہ ہے اور نہ ہی مندوب و مستحب، البتہ مباح ہے۔ اس کے برخلاف نصف اخیر تک عشاء کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہاں صرف علت کراہت یعنی تقلیل جماعت ہی موجود ہے اور علت ندب یعنی قطع ثمر نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لوگ نصف اخیر سے پہلے ہی رات کی تاریکیوں میں کھو کر دم توڑ دیتے ہیں، لہذا جب نصف اخیر والی صورت میں قطع ثمر کی علت سے اس کا معارضہ نہیں ہے تو تقلیل جماعت والی علت تنہا مؤثر ہوگی اور نصف اخیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہوگا،
واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم، لقوله عليه السلام من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل۔ اور اس شخص کے لیے جسے رات کی نماز سے محبت ہو وتر میں آخر لیل مستحب ہے۔ فإن لم يثق بالانتباہ، وتر میں آخر لیل مستحب ہے، پھر اگر اسے جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے یہ خوف ہو کہ آخر لیل میں نہیں اٹھ پائے گا وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، اور جسے یہ امید ہو کہ آخر رات تک بیدار ہو جائے گا وہ آخر لیل میں وتر پڑھ لے۔ وتر کے مستحب وقت کا بیان، وتر کے مستحب وقت کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تہجد کی نماز پیاری ہو، وہ آخر لیل میں تہجد پڑھنے کا عادی ہو، تو اس کے لیے آخر لیل میں ہی تہجد کے بعد وتر پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو آخر لیل میں اٹھنے اور بیدار ہونے کا اعتماد نہ ہو تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، اور ان دونوں صورتوں کے متعلق حدیث پاک میں وضاحت آئی ہے۔ حدیث خود کتاب میں مذکور ہے، یعنی من خاف الا یقوم وإن كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلها، لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لأن تلك المدة مديرة۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله التأخير في الكل للاحتياط ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله۔ اور جب ابر کا دن ہو تو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازوں میں تاخیر صلاۃ مستحب ہے، جبکہ عصر اور عشاء میں تعجیل صلاۃ مستحب ہے، کیونکہ عشاء کو مؤخر کرنے میں بارش کا اعتبار کرتے ہوئے جماعت کی تقلیل ہے، اور عصر کو مؤخر کرنے میں اس کے وقت مکروہ میں واقع ہونے کا وہم ہے، اور فجر میں کوئی وہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مدت دراز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ احتیاط کے پیش نظر تمام نمازوں میں تاخیر مستحب ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ وقت کے بعد بھی ادا جائز ہے، مگر وقت سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ابرآلود دنوں میں نمازوں کے مستحب وقتوں کی تفصیل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہو اور آسمان ابرآلود ہو تو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب، جبکہ عصر اور عشاء کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ تعجیل عشاء کی علت یہ ہے کہ اگر عشاء کو مؤخر کیا گیا اور بارش ہو گئی تب تو یہ بات طے ہے کہ جماعت کی تعداد نہایت کم ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عشاء کو جلدی پڑھ لیا جائے تاکہ جماعت کی تعداد کم نہ ہو۔ اور عصر کو جلدی پڑھنے اور مؤخر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا آخری وقت مکروہ ہے۔ اب اگر اس کو مؤخر کر کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وقت مکروہ میں اس کے وقوع کا یقین تو نہیں، مگر وہم ضرور ہوگا، اور وہم سے بھی احتیاط ضروری ہے، اس لیے عصر میں بھی تعجیل ہوگی۔ اس کے برخلاف فجر، ظہر اور مغرب میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ فجر میں تاخیر کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک دراز رہتا ہے، اور تاخیر کرنے کے بعد بھی اس کے وقت مکروہ میں واقع ہونے کا کوئی وہم نہیں رہتا، اس لیے اس میں تاخیر مستحب ہے۔ اسی طرح ظہر اور مغرب کو یوم ابر میں مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدلی کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا، اور اگر بالفرض گھڑی وغیرہ نہ ہو تب تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا،
اس لیے احتیاطاً ان میں بھی تاخیر مستحب ہے تاکہ وقت سے پہلے پڑھ لینے کا امکان ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسن ابن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ احتیاط کے پیش نظر بدلی کے دن تمام نمازوں میں تاخیر کرنا بہتر ہے، کیونکہ بدلی کی وجہ سے ان کے قبل از وقت واقع ہونے کا احتمال ہے، جبکہ وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہے، اور اس تاخیر میں نماز کا وقت نکل بھی گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد بھی نماز معتبر ہے، ادا نہیں تو قضا تو بہرحال ہوگی ہی، لیکن وقت سے پہلے نہ تو ادا کا اعتبار ہے نہ ہی قضا کا، اس لیے احتیاطاً جملہ نمازوں میں تعجیل مستحب ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.